الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ جہاں کہیں بھی ہم لوگوں کو رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، ابھی جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں اور فرانس میں ایک تاریخ ہسٹری کے ٹیچر نے علیہ وسلم کے خاکہ کو بتا کر کے اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو استہزاء کی اور مذاق اڑایا، اس کے بیرودھ میں، اس کے اگینسٹ میں چیچینیا کا ایک اسٹوڈنٹ نے چاقو لے کر کے اس ٹیچر کو قتل کر دیا۔ اس کے بارے میں آج دنیا میں بہت بڑی سازش اور بہت بڑا خلفشار مچا ہوا ہے، اور یہ اس طرح کی باتیں اسلام میں کہیں ذکر نہیں ہے اس کا کہ ہم اس طرح اسلام کی دفاع کریں، حضور محبت کا ثبوت پیش کریں۔ میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، اسلام بہت تیزی سے سارے دنیا میں پھیل رہا ہے، اور خاص کر یورپ کنٹری میں اور مغرب ممالک میں، اور اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے دشمن عناصر طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں کہ اس کو کیسے روکا جائے۔ تو اس کو روکنے کے لیے کبھی کبھار ایسی باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگ دین اسلام سے متنفر ہو جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی جو کوئی حکومت کرتے ہیں، آج جو جمہوریت کا طریقہ ہے اس کے انداز سے، تو اپنے اقتصاد کو مضبوط نہ کر پائے بر وقت کی حکومت، یا حکومت کو ٹھیک سے نہ چلا سکے، غریب کو غریبی دور نہ کر سکے، ابھی جو بیماری چلی ہے کرونا، اس میں صحیح طریقے سے لوگوں کو دیکھ بھال علاج میسر نہ کرا سکے، اس کے بنا پر کہ لوگ اس کو اس بارے میں سوال نہ کرے، لوگوں کے دھیان کو متوجہ کو دوسری طرف پھیرنے کے لیے، ڈائیورشن کرنے کے لیے، دھیان کو منتشر کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں دیکھیں۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور خاص کر اسلام جو ایک امن اور شانتی والا مذہب ہے، امن چاہتا ہے، شانتی چاہتا ہے، محبت کا نمونہ پیش کرتا ہے، اور جس کے وجہ سے اسلام پھیل رہا ہے، پھول رہا ہے، اسلام دشمن عناصر اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہے، اور پھر بھی اسلام پھیلتا رہا۔ تو لوگوں نے چاہا کہ اسلام کے صورت کو بگاڑ دیں اور اسلام کو آتنکواد سے جوڑ دیا، تاکہ لوگ اس سے ڈرے کہ یہ لوگ آتنکواد ہیں، ارہابی ہیں، لوگوں کو بے قصور لوگوں کو خون بہاتے ہیں، گھٹنا کرتے ہیں، تاکہ لوگ اس سے متنفر ہو جائے۔ اور یہ اس طرح کی باتیں پیش کی، جبکہ اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسلام میں کہیں کسی بے جان بے قصور کو خون بہانا جائز نہیں ہے، قانون کو اپنے ہاتھ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام میں۔ میرے محترم، ہم لوگ جذباتی قوم، جذبات میں آ جاتے ہیں، جذبہ میں آ جاتے ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے یہ قدم اٹھا لیتے ہیں۔ کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یہ معاملہ ہوا تھا کوئی یہ نیا معاملہ ہے؟ اس سے پہلے بھی ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا، حتیٰ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں بھی لوگ اس کو پاگل کہے، دیوانہ کہے، برا بھلا کہے، جھوٹا کہے، قتل کے در پہ ہو گئے، پورا کرکٹ بدن پہ پھینک دیا گیا۔ کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام معاملات کو معافی سے، درگزر سے، عفو سے حل کیا، اور لوگوں کے درمیان محبت
محبت شانتی کو پیش کیا، اور اسی کا وجہ ہے کہ آج لوگ اتنے اسلام میں جوڑ در جوڑ داخل ہوتے گئے اور اسلام پھیلتا گیا۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اپنے حضور سے محبت کا نمونہ پیش کریں، آپ احتجاج کریں۔ جمہوریت ہے ابھی جب کے وقت میں، جمہوریت طریقے سے اپنے احتجاج کو درج کر میڈیا کے سامنے اپنی بات کو رکھیں، ملکی طور پر اس معاملہ کو دور کرنے کی کوشش کریں، سفارتی تعلقات کے ذریعے اس معاملہ کو دور کریں، نہ کہ ایسے قدم اٹھائیں کہ آپ تو یہ سوچتے ہیں کہ محبت میں قدم اٹھائے اور اسلام کو اس کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے۔ وہ مسلمان جو جس ملک میں اقلیت میں ہیں، سوچئے ان کے ساتھ کیسا ہوگا۔ اور اب ایک بات اور کہ جو بات کرنے کے تھے وہ ہم کیے نہیں۔ کرنے کے کام کیا تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیتے، ان کی اقتداء کرتے، ان کی پیروی کرتے۔ اور اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا تو ہم لوگ اپنے میں جو کمی بیشی تھے اس کو دور کر کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم اٹھاتے کہ ہم حضور سے محبت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اگر کوئی تکلیف دیتا ہے تو اس کو نپٹنے کا طریقہ ہم جانتے ہیں، ہم خود اپنے طریقے سے اس کو نپٹ لیں گے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ کیا کریں، ابھی ہمارے اوپر کیا واجب ہے، ہمارے اوپر کیا حقوق ہے، کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہے۔ تمام بڑے بڑے حقوقوں میں سب سے بڑا حقوق یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے حضور ان پر قرآن نازل کیا گیا، ان کو شریعت دی گئی، وہ خاتم النبیین ہیں، ان پر ایمان لائیں، ان کے مطابق زندگی گزاریں، انہوں نے جس طرح ہم کو راستہ دکھایا ہے اس طرح ہم اپنی عبادت کو قبول کریں، یہی تو ہے ایمان۔ دوسرے حقوق جو ہم لوگوں پر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ہے اقتداء کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے لوگو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے آپ محبوب بندہ بننا چاہتے ہیں، کہ اللہ آپ سے محبت کرے، اللہ آپ کو اپنے محبوب بندہ میں شمار کرے، تو آپ کو چاہیے کہ اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ ایٹومیٹک آپ سے محبت کرنے لگے گا اور آپ کے اپنے محبوب بندوں میں سے بنائے گا۔ اور ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے، محبت کیسے کریں، محبت کا کیا طریقہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو واقعات ہوئے تھے، ان چند واقعات کے طور پر محبت کا تھوڑی سی مثال ہم پیش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پہ، محبت پہ، اقتداء پہ، اتباع پہ، فضائل درود پہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہے۔ ہماری اوقات کہاں ہے کہ ہم ان کی شان میں کچھ کہہ سکیں، ہماری بساط کہاں، ہمارے زبان میں وہ قوت گویائی کہاں کہ ہم ان کے بارے میں کچھ کہہ سکیں۔ لیکن ہم اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہم بھی ہیں، ہم اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی چند خدمت کے ساتھ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی اس عبادت کو قبول فرما لے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بچوں سے، اپنے آباء و اجداد سے، اپنے سارے لوگوں سے زیادہ ہم سے محبت نہ کرنے لگے۔ اپنے بچوں سے زیادہ محبت کیسے کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے پالن پوشن کے لیے، ان کے دیکھ بھال کے لیے، ریکھ دیکھ کے لیے جو حلال طریقے سے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ان لوگوں کی تربیت کریں۔ آباء و اجداد کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت آباء و اجداد سے کیسے کریں گے؟ آپ کے بڑے اگر آپ کو کسی غلط کام کے طرف حکم دیتے ہیں تو ان کو بجا نہ لائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کو زیادہ فوقیت دیں اور سارے لوگوں سے زیادہ محبت کریں۔
رہ گئی بات کہ دنیا میں سب آدمی کو اپنے جان زیادہ عزیز ہوتا ہے، اپنے آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو کیا ہم اپنے جان سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کو سب لوگوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنے نفس اور جان کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، اس وقت تک تم کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک اپنے جان اپنے نفس سے بھی زیادہ ہم کو محبت نہیں کرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی، ہم اب اپنے جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن اب یہ ہوئی نا بات، اب صحیح طریقے سے محبت کا طریقہ تم سمجھ سکے، اور اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، محبت کا ثبوت پیش کریں گے، تو اس کے بدلے میں ہم کو کیا ملے گا، اس کے بارے میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا، ایک اعرابی آتا ہے، دیہات سے چل کر کے ایک اعرابی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور سوال کرتا ہے اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہو تم قیامت کے لیے؟ اس اعرابی نے جواب دیا اے اللہ کے نبی، میرے پاس نہ زیادہ نماز ہے نہ زیادہ روزے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، آپ ان کے ساتھ ہوں گے جن سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے انعام ہمارے محبت کا۔ قیامت کے دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، ہمارے حساب کتاب آسان ہوگا، ہمارے ہم کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، اور ہماری عورتیں، ہماری ماں بہنیں، ان کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت آگے آنا چاہیے، ان لوگوں کو بھی محبت کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک صحابی خاتون کی واقعہ سن لیجئے، جنگ بدر کا واقعہ، جنگ احد کا واقعہ ہے۔ مکہ سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے، مکہ والے چڑھ دوڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، مدینے میں آ کر کے لڑائی کرنے لگے۔ احد کے لڑائی میں بہت سارے صحابہ شہید کر دیے گئے، ہمارے حضور بھی زخمی ہو گئے۔ لوگ مدینے میں بات پہنچ چکی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ ایک خاتون، انصاری خاتون، مدینے سے دوڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سن کر کے آگے آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ لوگ ان کو خبر کرتے ہیں کہ اے خاتون، تمہارا شوہر شہید ہو گیا۔ کوئی پرواہ نہیں کرتی، حضور کے تلاش میں نکل چلتی ہے۔ پھر کوئی خبر تمہارا بھائی شہید ہو گیا، کوئی غم نہیں کرتی ہے، آگے بڑھ جاتی ہے۔ پھر کوئی خبر دیتا ہے کہ اے خاتون، تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا، چہرے پہ غم نہیں ہے، آگے بڑھتی ہے، حضور کو تلاشنے کے لیے لوگوں سے پوچھتی ہے کہ ہمارے حضور کہاں ہیں؟ جب لوگوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہیں، تو فرماتی ہیں کہ ہم کو ذرا ان کا دیدار کروا دو۔ لوگوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروایا تو وہ عورت، خاتون، انصاری خاتون فرماتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، اپنے حضور کو دیکھ لیا، وہ صحیح سلامت ہیں، ہم اس کے بعد ہمارے پاس کوئی غم ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یہ صحابہ کرام، ہمارے صحابہ کا عورتیں اور صحابیات، ان کے محبت کا طریقہ، محبت کا انداز ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے حضور سے محبت کریں۔ اب محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، ہم کیسے سمجھیں کہ ہم اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا آسان طریقہ ہے اقتداء بھی، اس کی اقتداء کریں، اس کی اتباع کریں، جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کریں، جن باتوں سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں، ان کا ادب اور تعظیم کریں، احترام کریں۔ اب دیکھیے ہمارے قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جب فرمایا ہے، جتنے انبیاؤں سے خطاب کیا ہے، کہا یا آدم، آدم کو نام سے پکارا، نوح کو نام سے پکارا، ابراہیم علیہ السلام کو یا ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام کو یا موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ خطاب کیا سے کہیں نہیں خطاب کیا تھا یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی سے خطاب کیا، اور ہم لوگوں کو بھی بتایا کہ اے اللہ اس کے رسول کو ماننے والے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنے آواز کو اپنے نبی کے مت کرو، ولا
بالقول کجہر بعضکم ببعض، اور ان کو جب بلاؤ تو جیسے اپنے میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اے انصار، اے اسامہ، اے امامہ، اے سمامہ ادھر آؤ، اس طرح ان کو نام سے مت پکارو۔ اگر پکارنا ہو اپنے نبی کو تو کہو گے یا ایھا الرسول، اے ہمارے پیارے نبی، اے ہمارے پیارے رسول، اس طرح سے خطاب کرو۔ اور اگر تم آواز بلند کرو گے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، گے اور آپ کو اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب آئیے دوسرے سٹیپ میں، محبت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں ذکر آئے، نام لیا جائے تو ہم اس پر درود بھیجیں، صلی اللہ علیہ وسلم، درود بھیجیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 24 گھنٹہ میں یاد کرتے ہیں، یا اگر یاد بھی کرتے ہیں تو درود بھیجتے ہیں اس پر؟ کب غور کیجئے۔ اور ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے کبھی تو اس پہ درود نہیں بھیجتے۔ بڑی بڑی باتیں کو چھوڑیے، اسلامی قانون لانا، یہ کرنا وہ کرنا، اتنی باتیں تو چھوڑ دیجئے۔ معمولی بات، جو کھانے سے پہلے بسم اللہ کہو، کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ، پیو تو دائیں ہاتھ سے پیو، حمام میں باتھ روم میں جاؤ تو بائیں پاؤں سے دعا کرتے ہوئے جاؤ، نکلو تو دائیں پاؤں سے باہر نکلو، مسجد میں داخل ہو تو دائیں پاؤں سے داخل ہو اور نکلو تو بائیں پاؤں سے نکلو اور دعا کرو۔ اگر کوئی دروازے پہ ملنے آئے، کوئی ضرورت مند آئے آپ کے پاس تو بشاشت الوجہ ہنس کر کے اس کا استقبال کرو۔ یہ معمولی پیاری پیاری باتیں جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کتنے لوگ ہم عمل کرتے ہیں؟ ہمارے ایک اسلامی ملک ہے جس کا نام مصر ہے، مصر سب جانتے ہوں گے، وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، دیندار بھی ہیں۔ وہ لوگ جب آپس میں بات کرتے ہیں اور ایک آدمی مد مقابل کو چپ کرانا رہتا ہے اس کو کہ اب میں بات کروں گا آپ چپ رہیے، تو یہ نہیں کہتا ہے کہ چپ رہو میں بات کرتا ہوں، میری بات سنو، کہتا ہے صلی علی النبی۔ اگر دو آدمی آپس میں جھگڑ رہا ہو اور دوسرا آتا ہے کہ ان لوگوں میں صلح کر دیں، دونوں کو غصہ کو ٹھنڈا کر دیں، تو آ کر دونوں کو کہتا ہے صلی علی النبی، صلی علی النبی۔ اس طرح علیہ وسلم پر ایک طریقہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اس پر درود بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہم کون ہیں، ہم کیسے ہیں کہ اس پر درود بھیجیں؟ ہمارا رب اس پہ درود بھیجتا ہے، فرشتے اس پہ درود بھیجتے ہیں۔ ہمارے قرآن میں ان اللہ و ملائکہ جملہ اسمیہ سے ابتدا کیا، اور جملہ اسمیہ سے کسی جملہ کا ابتدا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے استمرار، اور پھر یصلون فعل مضارع کا صیغہ استعمال ہوا، یعنی اللہ، اس کے رسول، اللہ اس کے فرشتے استمرار کے ساتھ ہمیشہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب ہے کہ اس کے لیے خیر و برکات کی دیتے ہیں، ان کے ہر حاجات کو پورا کرتے ہیں، ان کی ثنا و تعریف کرتے ہیں، اور فرشتے کا درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم لوگ جو درود بھیجیں گے تو ہم لوگوں کو کیا ملے گا؟ میرے محترم، اللہ آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ یہی کیا کم ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو اس بات کی اجازت دی، ہم لوگوں کو خوش نصیب بنایا کہ ہم کو اجازت دی کہ اپنے نبی پر درود بھیجو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم سامعین کرام، مسلم شریف کی حدیث ہے، درود پڑھنے کا ثواب کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ مرہ او واحدہ صلی اللہ علیہ بعشرہ، ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ پر 10 مرتبہ برکت نازل فرمائے گا، 10 ثواب ہے۔ اور ابی بن بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں اکثر دعا کرتا رہتا ہوں، آپ کو اپنے دعا میں کتنا حصہ خاص کر دوں؟ 25%، 100 میں 25%، یا 50%، یا 75%؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاشیت، اختیار دے دیا کہ جو آپ چاہیں کریں، وَإِن زِدْتَ، فرمایا وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اور اگر تم اس میں زیادہ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔
تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آج سے میں اپنے دعاؤں میں 100% آپ ہی کے درود شریف پڑھوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ اذن تک تکفا ہمک و تغفر ذنبک، اگر تم ایسا کر لیتے ہو تو تمہارے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہے. اب آپ پوچھیں گے کیسے حدیث سے مطلب چلا کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے؟ تکفا ہمک، ہم اس کو کہتے ہیں آدمی کے دنیاوی غم، اور ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم صاحب اولاد ہیں، ہمارا گھر ٹھیک سے چلے، کھانا پینا چلے، حلال کمائی ہو، بچے لوگ تندرست رہیں، سب کا شادی بیاہ ہو، کوئی ہم سے جھگڑا نہ کرے، کوئی ہم سے پریشانی نہ کرے، کوئی ہمارے عزت نفس سے نہ کھیلے، ہر معاملات ہمارا آسانی سے ہو جائے، یہی سوچتے رہتے ہیں. تو اگر آپ درود پڑھیں گے تکفا ہمک کا یہی مطلب ہے کہ آپ کے سارے غم اور پریشانی دور ہو جائیں گے یہ دنیا میں، اور قیامت میں تغفر ذنبک آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ بہت ساری فضیلت ہے درود شریف اور پڑھنے کی. اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور قدر اتنا ہی کریں جتنا قرآن حدیث میں ہم کو بتایا گیا ہے، اسی انداز سے نہ کریں جتنا بتایا گیا ہے، نہ کہ اس کو بہت زیادہ اٹھا دیں، ان کے حیثیت سے زیادہ اٹھا دیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، ہمارے منزلت کو اتنا مت بڑھا دینا جتنا نصارہ نے، جتنا کرسچنوں نے عیسیٰ ابن مریم رضی علیہ السلام کو اٹھا دیا تھا کہ اس کو اللہ کا بیٹا کہنے لگا. میں اللہ کا بندہ ہوں، بس ہم کو اللہ کا بندہ اس کا رسول کہو. اور درود شریف کے سیگا کیا ہیں، کیسے پڑھیں گے درود کیسے پڑھیں گے؟ ان کے بہت سارے سیگا ہیں، پڑھنے کا طریقہ بہت ہی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وعلی صحبہ اجمعین. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وقت میں ایک واقعہ ہوا. عبداللہ بن مسعود انصاری آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، ہم لوگوں کو حکم ہوا ہے کہ آپ پر درود و سلام بھیجیں. تو سلام تو جانتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو درود کیسے بھیجیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا، کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درود ابراہیمی ثابت ہے. اور پہلے ہم اگر دعا بھی کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے، اس میں بھی ہمارا اسلامی طریقہ ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو سب سے پہلے اپنے رب کی تعریف کریں، ان کی توصیف بیان کریں. یا رب العالمین، اے سارے جہان کا پالنے والا، اے قیامت کے دن کے مالک. اور اس کے بعد اپنے نبی پر درود بھیجیں. اور اگر آپ کا کھانا پینا حلال ہے تو آپ کی دعا ضرور سنی جائے گی. اب یہ سوال آتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوگ درود بھی پڑھتا ہے غلط بھی کام کرتا ہے. میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، اگر کوئی صحیح طریقے میں درود پڑھتا ہو اور درود صحیح طریقے سے مطلب سمجھتا ہو کہ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں، کس شخصیت کے لیے پڑھ رہے ہیں، کیا مرتبہ ہے ان کا، تو درود پڑھنے والا کبھی غلط نہیں کرے گا. انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنے نبی سے صحیح محبت کرنے والا بنا. اللہ تعالی ہمارے جملہ تمام عبادات کو قبول فرما. جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں ان کے شفائی کلی عطا فرما. جہاں کہیں بھی لوگ اس سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی تو مغفرت فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.